زبور 77 خداوند کے زندہ کلام میں سے تلاوت کریں گے، Psalm 77، اور خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے: میں بلند آواز سے خدا کے حضور فریاد کروں گا، خدا ہی کے حضور بلند آواز سے، اور وہ میری طرف کان لگائے گا۔ اپنی مصیبت کے دن میں نے خداوند کو ڈھونڈا، میرے ہاتھ رات کو پھیلے رہے اور ڈھیلے نہ ہوئے، میری جان کو تسکین نہ ہوئی۔ میں خدا کو یاد کرتا ہوں اور بے چین ہوں، میں واویلا کرتا ہوں اور میری جان نڈھال ہے۔ تو میری آنکھیں کھلی رکھتا ہے، میں ایسا بےتاب ہوں کہ بول نہیں سکتا۔ میں گزشتہ ایام پر یعنی قدیم زمانے کے برسوں پر سوچتا رہا، مجھے رات کو اپنا گیت یاد آتا ہے۔ میں اپنے دل ہی دل میں سوچتا ہوں، میری روح بڑی تفتیش میں لگی ہے، کیا خداوند ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا؟ کیا وہ پھر کبھی مہربان نہ ہوگا؟ کیا اس کی شفقت ہمیشہ کے لیے جاتی رہی؟ کیا اس کا وعدہ اب تک باطل ہو گیا؟ کیا خدا کرم کرنا بھول گیا؟ کیا اس نے قہر سے اپنی رحمت روک لی؟ یہ وہ سارے سوال ہیں جو ہمارے ذہن کے اندر آتے رہتے ہیں۔ یہ آصف کا مزمور ہے، اور یہ ایک پرستار تھا خدا کا، اور خدا ان کی پرستش کرتا تھا۔ یہ اپنی اندرونی کیفیت خدا کے سامنے رکھتا ہے، اور وہ خیالات جو ہر روز اس کے ذہن میں آ رہے ہیں اپنے مشکل کے وقت میں، یہ ان خیالات کا اظہار یہاں پر کر رہا ہے۔ جب مشکل کی گھڑی آتی ہے، کئی بار انسان سوچتا ہے پتہ نہیں خدا ان میرے تے مہربان ہوئے گا بھی یا نہیں ہوئے گا، کیا خدا اب دوبارہ مجھ پر اس طرح سے مہربانی کرے گا؟ وہ کہتا کیا خدا کرم کرنا بھول گیا؟ کیا خدا اتنا غضبناک ہے کہ اس نے اپنی رحمت کو روک لیا؟ حالات جب ہمارے خلاف ہوتے ہیں، جب صورتحال بگڑ جاتی ہے، تو پھر ہمیں کچھ بھی سجائی نہیں دیتا۔ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے زندگی آوازار ہے، بیزار ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن ایک متلاشی ذہن جو ہے، کھوجی ذہن جو حل چاہتا ہے، دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہیں جو اپنی مصیبت میں روتے رہتے ہیں، بس روتے ہی رہتے ہیں۔ دوسرے لوگ وہ ہیں جو اپنی مشکل کا حل تلاش کرتے ہیں، جو کھوج لگاتے ہیں کہ میں اس تاریک کمرے سے باہر کیسے نکل سکتا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیٹھ جاتے ہیں اور بس وہ پھر کوسنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے والدین کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے آپ کو، میں کچھ نہیں کر سکتا، کاش میرا پیو مینوں پڑھا دیندا، اور وہ اسی طرح سے سوچ سوچ کے تانے دے دے کے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنی زندگی کو ختم کر لیتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ اس مشکل حالت میں سوچتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے۔ یہ ایک بڑا بہترین سوال ہے جو ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ جو کچھ ہو گیا ہو گیا، ہن میں کی کراں؟ یہ ایک بیسٹ کویسچن ہے جو ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، اور دنیا میں بہت کم لوگ ہیں جو یہ سوال اپنے آپ سے پوچھتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ پیچھے ہی رہ جاتے ہیں اور پھر وہ اسی طرح سے زندگی گزار دیتے ہیں۔ اور یہاں پر آصف نے بھی بہت سے سوال کیے، وہ ماضی کو یاد کرتا ہے کہ کس طرح خدا کی برکات اس کی زندگی میں تھیں، اور وہ اپنی دعا کا بھی ذکر کرتا ہے کہ میرے ہاتھ رات کو پھیلے رہے اور ڈھیلے نہ ہوئے، میری جان کو تسکین نہ ہوئی۔ اور اس بے چینی اور کرب کی حالت میں وہ خدا سے بھی سوال کرتا ہے، اپنے آپ سے بھی سوال کرتا ہے، اور پھر 10ویں آیت میں اس کو اس کا جواب مل جاتا ہے۔ پھر میں نے کہا یہ میری ہی کمزوری ہے، میں تو حق تعالیٰ کی قدرت کے زمانے کو یاد کروں گا۔ یہ ہے جی مشکل سے باہر نکلنے کا راستہ۔ خداوند تو زور آور ہے، میں پھنس گیا ہوں، میں نے بیوقوفی کی ہے، لیکن نکال تو ہی سکتا ہے۔ ہلیلویا، یہ ہے جی طریقہ۔ اگر ہم یہی سوچتے رہے کہ جی بس پانی سر تو لنگ گیا، ہن کچھ نہیں جو ہو سکتا۔ یعقوب یہ سمجھتا تھا، اس کے بیٹوں نے اس کو یہ بتایا تھا کہ تیرا بیٹا یوسف جو تیرا حد دل عزیز ہے وہ مر چکا ہے، اور ورے کا خون لگا کے اس کی پوشاک کے اوپر اپنے باپ کو دکھا بھی دیا کہ جب ہم واپس آ رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ تیرے بیٹے کی پوشاک پڑی ہوئی تھی، اور جنگلی درندوں نے تیرے بیٹے کی لاش کو کھا لیا، وہاں پہ ہمیں صرف پوشاک ہی ملی۔ اور یعقوب روتا ہے، لیکن پیدائش کی کتاب کے جو آخری چیپٹرز ہیں ان کے اندر یعقوب کی ملاقات ہوتی ہے دوبارہ یوسف سے، اور وہ کہتا ہے کہ میں تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میں تجھے دیکھوں گا، لیکن خدا کتنا مہربان ہے کہ اس نے تیری اولاد بھی مجھے دکھا دی۔ آمین۔ تو آصف جو ہے وہ خدا کی ان نعمتوں کو یاد کرتا ہے اور خدا کی شکر گزاری کرتا ہے، یہ جان کر کہ کمزوری میری ہے، کمزوری خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ پھر میں نے کہا یہ میری ہی کمزوری ہے، میں تو حق تعالیٰ کی قدرت کے زمانے کو یاد کروں گا، میں خداوند کے کاموں کا ذکر کروں گا، کیونکہ مجھے تیرے قدیم عجائب یاد آئیں گے۔ میں تیری ساری صنعت پر دھیان کروں گا اور تیرے کاموں کو سوچوں گا۔ اے خدا، تیری راہ مقدس میں ہے، کون سا دیوتا خدا کی مانند بڑا ہے؟ تو وہ خدا ہے جو عجیب کام کرتا ہے، تو نے قوموں کے درمیان اپنی قدرت ظاہر کی، تو نے اپنے ہی بازو سے اپنی قوم بنی یعقوب اور بنی یوسف کو فدیہ دے کر چھڑایا ہے۔ اب دیکھیں اس کی دعا بدل گئی ہے، یہاں پیچھے اس کی باتیں دیکھیں۔ اس زبور کے 2 حصے ہیں، جو پہلا حصہ ہے 9ویں آیت تک، اس میں بے چینی ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں، لیکن 10ویں آیت میں
اس کو سمجھ آ گئی کہ غلطی میری ہی ہے، مجھے حق تعالیٰ کے ان کاموں کو یاد کرنا چاہیے جو وہ ہمیشہ میرے لیے کرتا رہا ہے۔ اور جب اس نے خدا کی ستائش کرنی شروع کی تو اس کے اندر کی حالت بدل گئی، اس کی کیفیت بدل گئی، وہ شادمانی سے بھر گیا، اس کو وہ باتیں بھی یاد آنے لگیں جو خدا نے اس کے باپ دادا کے ساتھ کی تھی۔ میرے دادا نے مجھے بہت سی باتیں بتا رکھی ہیں بچپن میں کہ پتر میں جدو انج پنڈ چ ساں میں پھس گیا سا انج پھر مینوں خدا نے اتھوں بچایا۔ میں کبھی کبھی اپنے دادا کے لیے بھی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خداوند تو نے میرے دادے کی زندگی میں کام کیے، تو نے میرے باپ کی زندگی میں کام کیے، تو نے میری ماں کی زندگی میں کام کیے، تو نے میرے دوستوں کی زندگی میں کام کیے، تو نے میرے ہم خدمت بھائیوں کے خاندانوں میں ان کی زندگیوں میں کام کیے، تو میری زندگی میں کام کرتا ہے، تو ان تمام ایمانداروں کی زندگی میں کام کرتا رہا جن کی کہانیاں بائبل مقدس میں مندرج ہیں اور ہم ان کو پڑھ کر تقویت پاتے ہیں۔ جب ہم خدا کی ستائش کرنا شروع کرتے ہیں ماحول بدل جاتا ہے۔ اس نے ستائش کرنی شروع کی اور اس نے کہا یہ کمزوری میری ہی تھی کہ میں اپنے حالات پر نگاہ لگا کے بیٹھ گیا تھا، لیکن اب اس نے خدا کی ستائش کرنی شروع کی ہے۔ خدا بچا سکتا ہے، خدا مجھے نکال سکتا ہے، خدا اس تنگی میں سے نکال کر مجھے کشادگی میں لا کر کھڑا کر سکتا ہے۔ اور 16ویں آیت میں کہتا ہے اے خدا سمندروں نے تجھے دیکھا، سمندر تجھے دیکھ کر ڈر گئے، گہراؤ بھی کانپ اٹھے، بدلیوں نے پانی برسایا، افلاک سے آواز آئی، تیرے تیر بھی چاروں طرف چلے، بگولے میں تیرے رد کی آواز تھی، برق نے جہان کو روشن کر دیا، زمین لرزی اور کانپی۔ مطلب بادل کے اندر جو بجلی کڑکتی ہے اس کا ذکر کرتا ہے، سمندر کا ذکر کرتا ہے کہ سمندر بھی تجھ سے ڈرتا ہے، اور قدرت کے جو بڑے بڑے مناظر ہیں ان کا تذکرہ وہ اس زبور کے اندر کرتا ہے۔ تیری راہ سمندر میں ہے، تیرے راستے بڑے سمندروں میں ہیں، اور تیرے نقش قدم نامعلوم ہیں۔ تو نے موسیٰ اور ہارون کے وسیلے سے گلہ کی طرح اپنے لوگوں کی رہنمائی کی۔ خدا ایک چرواہے کی طرح اپنے لوگوں کو لے کر چلتا ہے اور اس میں وہ لوگوں کو استعمال کرتا ہے۔ اس میں ہارون اور موسیٰ کا ذکر آیا ہے کہ تو نے اپنے لوگوں کی نگاہ بانی کی، کن کے وسیلے سے؟ ہارون اور موسیٰ کے وسیلے سے۔ ایک بڑی قوم کو لے کر یہ دونوں بھائی نکلے اور موسیٰ کے پاس خدا کی رہنمائی تھی۔ موسیٰ جو کچھ بھی بات خدا سے سمجھتا تھا، پکڑتا تھا یا سیکھتا تھا یا خدا سے جو حکم لیتا تھا وہ ہارون کو بتا دیتا تھا۔ ہارون چونکہ صحیح طریقے سے بات کر سکتا تھا اس لیے وہ ساری قوم کو بتاتا تھا کہ خدا کا یہ پلان ہے، خدا اب ہمیں اس طرف سے آگے لے کر جائے گا۔ تو مجھے اور آپ کو اس دائرے کے اندر داخل ہونا ہے جہاں پر ہم خدا کے کاموں کو سمجھ سکیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دھیان لگائیں۔ اگر ہم خدا کے کاموں پر دھیان نہیں لگائیں گے، ہم ان کاموں کو یاد نہیں کریں گے جو خدا نے ہماری زندگی میں کیے ہیں، ہم کبھی بھی خداوند کو آئندہ اپنی زندگی کے اندر کام کرتے ہوا نہیں دیکھیں گے، کیونکہ ہم ان چیزوں کے لیے شکر گزار نہیں جو خدا ماضی میں میرے لیے اور آپ کے لیے کر آیا ہے۔ اتنے سالوں سے خدا ہمیں کھانا کھلا رہا ہے، روٹی کھلا رہا ہے، سانس لے رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، بول رہے ہیں، کھانا چبا رہے ہیں، ان گنت برکات ہیں اس کی۔ اس نے ہمیں نجات دے دی، مفت راست باز ٹھہرا دیا، اس کے فرشتگان ہر روز ہماری حفاظت کرتے ہیں، اس نے اپنا پاک روح ہمیں بخش دیا، اس نے اپنا کلام ہمارے ہاتھوں میں دے دیا تاکہ ہم کہیں دائیں بائیں نہ ہو جائیں۔ تو یہ چیز میرے لیے اور آپ کے لیے بہت زیادہ تقویت کا باعث ہے کہ خدا کا کلام ہمارے لیے موجود ہے، اور خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے اندر کی بے چینیاں اس کے ساتھ شیئر کریں۔ کئی بار ہم یہ کہتے ہیں یار میری کوئی بھی نہیں سنتا، میرا دل بڑا بھریا ہے، کوئی تو میری سنے ہے جی نہ میری بھن۔ ایک مجھے آنٹی ملی، بڑی بزرگ عورت تھی، کہندی پتر بھیڑاں میریاں مر گئیاں، بندہ میرا مر گیا، بھرا میرے مر گئے، بھابی میری کوئی زندہ نہیں، میں کلم کاری رہ گئی ہوں، میں کدے نہ گل کرا۔ میں کہا جی تسی خدا نہ گل کرو۔ کیوں جی؟ سارے مر گئے نے، خدا دے زندہ ہی ہے، خدا سے بات کریں، اپنے دل کی بے چینی خدا کو بتائیں، اپنے شکوک و شبہات خدا کو بتائیں، اور خدا آگے سے کسی کو نہیں بتائے گا، یہ گارنٹی ہے۔ تسی اپنی بھن نال گل کرو گے تو پتہ لگے گا، کو ماسی نو ہی پتہ لگ گیا۔ پھر جو تسی کہو گے میں تے اڑیے تیرے نال گل کیتی سی، وہ کہے گی میں تے بس ایویں سرسری کر دیتی سی، ماسی نے اگوں تینوں دستا، ماسی نے اگوں اپنی نوح نو دستا، پتہ نہیں کنوں کنوں دستا۔ لیکن خدا سے جو بات آپ کریں گے وہ بات کہیں باہر لے کے آؤٹ نہیں ہوگی، خدا اپنے تک رکھے گا، خدا اس کو محفوظ رکھے گا، اور خدا آپ کی بات سن کر آپ کو تسلی اور اطمینان بھی دے گا، اور خدا ہی میری اور آپ کی مشکلات کا حل بھی جانتا ہے۔ تو آصف نے یہ سوچا جس طرح خدا پہلے میری زندگی کے اندر کام کرتا تھا، کیا اب خدا کام کرنا بھول گیا ہے؟ کیا اب خدا دوبارہ کرم نہیں کرے گا؟ کیا اس کی شفقت جاتی رہی ہے؟ کیا خدا نے ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ دیا؟ کیا خدا کرم کرنا بھول گیا؟ لیکن پھر اس نے کہا یہ میری ہی کمزوری ہے، میں تو حق تعالیٰ کی قدرت کے زمانے کو یاد کروں گا۔ آمین۔ جدعون کے واقعے میں بھی یہی بات غور طلب ہے۔ اس نے خدا سے کہا خداوند اب تو وہ کام ہی نہیں ہوتے جو پہلے ہوتے تھے، سمندر دو ٹکڑے ہو جاتے تھے، دریاؤں کو تو چیر دیتا تھا، اپنے لوگوں کو نکال لیتا تھا ان میں سے، کیسے کیسے قدرت والے کام میں نے اپنے آباء و اجداد سے سنے ہیں، لیکن اب تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن خدا نے اس کو یہ بتایا
کہ میں زندہ ہوں اور میں آج بھی وہی کام کرتا ہوں. آج لوگوں کا دھیان خدا سے ہٹ کر جدید چیزوں پر لگ چکا ہے. ایک بھائی مجھے کہنے لگا سر جی جہے کام ہوں سائنس کرن ڈئی ہے بہت بڑے بڑے کام. کہتا جی دیکھو موبائل بن گیا, موبائل نو ٹچ کرو تو کتنے دا کتنے بندہ پہنچ جاتا ہے منٹاں چ. تو میں نے اس سے کہا کہ یار یہ ٹچ بنانے کی حکمت کس نے دی ہے؟ ٹچ موبائل. جہاز بنانے کی حکمت کس نے دیتی ہے؟ ٹرین چلانے کی حکمت کس نے دی ہے؟ پانی کے اوپر جہاز بنانے کی حکمت کس نے دی ہے؟ کہندا جی خدا نے. تو میں کہا پھر کہانی تو ساری اتنے ہی جان ڈئی اسی جو مرضی کر لئیے. الیگزینڈر فلیمنگ جس نے پینسلن ایجاد کی تھی, اس کو ایک دفعہ ایک انٹرویو کے دوران ایک شخص نے پوچھا, اس نے کہا کہ سر آپ نے ایک ایسا مارکا مارا ہے جو نسل انسانی کے لیے فار ایور کے لیے چلتا رہے گا. پینسلن ایک بہت بڑی دریافت تھی اپنے زمانے کی, آج تک ہے, کیونکہ یہ وہ دوائی ہے جو گلے سڑے زخموں کے اوپر جب لگائی جاتی ہے تو یہ نہ صرف زخموں کو ہیل کرتی ہے بلکہ یہ ان کے ٹیشوز کو بھی ڈیمیج نہیں کرتی. ورنہ پرانے زمانے میں بہت سے جو سپاہی تھے فرسٹ ورلڈ وار میں اور سیکنڈ ورلڈ وار میں, بہت سے لوگ صرف زخمی ہونے کی وجہ سے ہی مر گئے تھے. تو اس کا انٹرویو کرتے ہوئے اس نے پوچھا, اس نے کہا کہ سر یہ کیسے آپ نے کر دیا, یہ مارکا کیسے مار دیا؟ اس نے کہا بھائی مجھے تو پتہ نہیں, میں تو اپنی لیبارٹری میں اپنا کام کر رہا تھا, خدا نے ایک ایجاد کی پوٹلی میری جھولی میں ڈال دی. اس نے کہا اس کا کریڈٹ میں اپنے آپ کو نہیں دیتا, کیونکہ وہ تجربہ پینسل بنانے کے لیے نہیں کر رہا تھا, وہ تو کوئی اور تجربہ کر رہا تھا. چھت سے پھپھوندی گری اور جو محلول اس نے بنایا ہوا تھا اس میں جا کے وہ گر گئی اور ابلنا شروع کر دیا. اس نے بلبلے بننے شروع ہو گئے اور اس کے اندر تو ایک طوفان مچ گیا اس پیالی کے اندر. اس نے فوراً اپنے عدسے کے ساتھ اس کو دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ تو ایک میڈیسن بن رہی ہے. اور اس نے پھر مزید ایکسپیریمنٹ کیے اور بالآخر وہ پینسلین بنانے کے مرحلے تک پہنچ گیا اور اس نے پینسلین بنا دی. آج پوری دنیا اس سے استفادہ حاصل کر رہی ہے. لیکن الیگزینڈر فلیمنگ کا کہنا یہ ہے کہ یہ میڈیسن میں نے نہیں بنائی, یہ میڈیسن خدا نے بنائی. آمین. تو جتنی بھی ایجادات آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے خدا ہے, اس کے پیچھے خدا کی حکمت ہے, وہ حکمت جو انسانوں کو خدا دیتا ہے. اور دو طرح کے کام لوگ اس سے کر لیتے ہیں. لوگ اس سے انسانوں کو تباہ کرنے کا بھی مال تیار کر رہے ہیں اور انسانوں کو فائدہ پہنچانے کا بھی. تو میں آپ سے یہ کہوں گا آپ خداوند کی ستائش کریں, خداوند کی شکر گزاری کریں اور ان تمام کاموں کو یاد کریں جو خدا نے آپ کی زندگی میں کیے ہیں, آپ کے دادے کی زندگی میں کیے ہیں, آپ کی دادی کی زندگی میں کیے ہیں, آپ کے والد والدین کی زندگی میں کیے ہیں, آپ کے بہن بھائیوں کی زندگی میں خدا کر رہا ہے. وہ خادم جن سے آپ میل ملاقات کرتے ہیں, وہ گواہیاں جو آپ کو سناتے ہیں, آپ ان کے لیے ستائش کریں اور اپنے دل کی بات خدا سے کریں. خدا آپ کی بات کا برا نہیں مناتا. بائبل مقدس میں بڑے عجیب و غریب لوگ ہیں جنہوں نے بڑی عجیب و غریب باتیں خدا سے کی, لیکن خدا جانتا تھا کہ یہ بے چین ہے اور ان کے دل کے اندر اس وقت ابتری ہے, یہ مشکل میں ہے, اور جو بھی ان کے دل کے اندر بات ہے یہ مجھ سے کر رہے ہیں. خدا نے ان کی بات کو سنا, خدا ہمارے دل کی بات بھی سنے گا. آپ جس مشکل کے اندر ہے, جس پرابلم کے اندر ہے, آپ خدا کے سامنے اپنا دل اڈیلیں. جیسے ہیکل کے اندر ہنا نے اپنا دل خدا کے سامنے اڈیلا تھا, اس سے خدا کو اپنی بے چینی بتائی تھی, اس نے خدا کو اپنے دل کا روگ اور دکھ بتایا تھا, وہ مشکل اور بپتا بتائی تھی جس میں وہ گھر چکی تھی, جس میں صبح دوپہر شام اس کے گزرتے تھے اور وہ اس بے چینی میں رہتی تھی. اپنی شوق کو دیکھتی تھی, اس کے بچوں کو دیکھتی تھی, پھر وہ اس کو چڑھاتی تھی, جان بوجھ کے اپنے بچوں کو اس کے سامنے پیار کرتی ہوگی, تنگ کرتی ہوگی اور اس کو ستاتی تھی. اور پھر وہ ہیکل میں گئی, وہ روئی خدا کے زور, اس نے اپنا دل خدا کے سامنے ڈال دی اور پھر خدا نے اس کی فریاد کو سنا. تو آصف یہ کہتا ہے کہ پھر میں نے کہا یہ میری ہی کمزوری ہے, میں تو حق تعالیٰ کی قدرت کے زمانے کو یاد کروں گا. میں اپنی مشکلات کو یاد نہیں کروں گا, میں خداوند کی قدرت والے زمانے کو یاد کروں گا, خدا کی قدرت کے کاموں کو یاد کروں گا جو اس نے دکھائے اور جو وہ اپنے لوگوں کے درمیان دکھا سکتا ہے, کیونکہ وہ کل آج اور اب تک یکساں خدا ہے. ہاللیلویا. آئیے ہم بھی اپنے سروں کو جھکائیں اور اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں. کچھ دیر کے لیے اس بات پر دھیان لگائیں کہ ہم کتنا وقت مایوسی کی باتیں کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں, کتنا وقت ہم دوسروں کی بیک بائٹنگ میں گزار دیتے ہیں, کتنا وقت ہم دوسروں کو ڈسکس کر کے گزار دیتے ہیں, لیکن ہم خداوند کی ستائش نہیں کرتے, ہم خداوند کی تمجید نہیں کرتے, ہم خداوند کے ان جلالی کاموں کے لیے خداوند کے نام کو عزت اور جلال نہیں دیتے, ہم خداوند کی شکر گزاری نہیں کرتے. اگر ہم دوسروں کی باتیں کرنا چھوڑ دیں, اگر ہم اپنی ناکامیوں پر نگاہ لگانی چھوڑ دیں, اگر ہم ان چیزوں کو بھول جائیں جو ہماری زندگی میں منفی ہو رہی ہیں اور صرف ان باتوں کو اپنی زندگی کے اندر لے آئیں جو اچھی ہیں اور بھلی ہیں اور ان کو آنے دیں اپنی زندگی میں,
تو کس قدر بھلا ہو۔ آصف کہتا ہے کہ پھر میں نے دیکھا، پھر میں نے سوچا، پھر میں نے یہ جانا کہ غلطی میری ہی ہے، میں تو خدا کے قدرت کے زمانے کو یاد کروں گا۔ ہاللیلویہ۔ مہربان آسمانی باپ، آج کے اس دن میں ہم تیرے حضور شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو ہمیں ایک مرتبہ پھر یہاں لے آیا تاکہ ہم آج تیرے حضور جھک کر تیری ستائش کر سکیں، تیرے خداوند کلام پر غور کر سکیں۔ اور خداوند تیرے بندہ اس آصف کے لیے بھی شکر گزار ہیں جس نے ایک خوبصورت خیال اور سوچ ہم تک پہنچائی۔ خداوند ہم یہ منت کرتے ہیں کہ ہمیں لائق طور سے اپنی ستائش کرنا سکھا، اور خداوند ہم تیری تمجید اور تیری ستائش کریں ان باتوں کے لیے جو تو خداوند اپنے لوگوں کی زندگی میں کرتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ستائش اور تمجید اس بات کی ہے کہ تو پاک خدا ہے، تو ہماری فکر کرنے والا خدا ہے، تو ہمیں چھوڑ نہیں دیتا، تو خداوند ہمیشہ ہی اپنے لوگوں پر کرم کرتا ہے، اور تو اپنے لوگوں کو سرفرازی اور اقبال مندی عنایت کرتا ہے۔ آج ہم دل کی گہرائیوں سے اپنے آپ کو تیرے حضور رکھتے ہیں اور شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہم تیرے نام سے کہلاتے ہیں، تو نے ہمیں نام لے کر بلایا ہے، تو نے ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنا لیا ہے۔ ہم اس بات کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تیری تمجید کرتے ہیں۔ خداوند اپنے کرم والا ہاتھ اسی طرح ہم پر بڑھائے رکھنا، اور خداوند ہم اس سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں کہ ہم نے اپنی ناکامیوں پر کم بلکہ ہم نے خداوند تیرے قدرت والے کاموں پر دھیان رکھنا ہے تاکہ ہم تجھ سے برکت پا سکیں اور بہت سے لوگوں کے لیے برکت کا سبب بن سکیں۔ ہم تیرے حضور منت کرتے ہیں، تیری تمجید اور تیری ستائش کریں گے اور تیرے یسوع نام کو مبارک کہیں گے۔ دل کی گہرائیوں سے خدا تیری ستائش کرتے ہیں یسوع کے زندہ، قادر، ابدی اور جلالی نام کے وسیلے سے۔